بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کرنٹ افیئرس کی آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے دا میٹنگ بٹوین انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی اور ٹرمپ کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی ہے واشنگٹن ڈی سی کے وائٹ ہاؤس کے اندر، اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ فورتھ امپورٹنٹ میٹنگ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے پہلے جو میٹنگ کی وہ جارڈن کے جو کنگ ہے، کنگ عبداللہ سیکنڈ، ان کے ساتھ انہوں نے سب سے پہلے میٹنگ کی۔ سیکنڈ میٹنگ واز اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو۔ تھرڈ انہوں نے جاپانیز پرائم منسٹر سے بات کی، اور فورتھ میٹنگ جو ہے ان کی نریندر مودی سے ہوئی ہے۔ اس میٹنگ کا جو امپورٹنٹ ایجنڈا تھا، امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اگر بات کریں، ٹرمپ جیسے ہی اپنی پریزیڈنسی میں آئے، انہوں نے سب سے پہلے یہ ریسیپروکل ٹیرف کی بات کی کہ امریکن گوڈز کے اوپر جتنا بھی ٹیرف لگایا جاتا ہے، ان دا سیم مینر امریکہ بھی اتنا ہی ٹیرف ان گوڈز کے اوپر لگائے گا جو وہ امپورٹ کرے گا۔ اور سب سے پہلے یہ پالیسی انہوں نے چائنا کی طرف، چائنا کو کرٹیل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کی ہے کہ چائنا کا بڑھتا ہوا جو ورلڈ کے اوپر یہ اثر رسوخ ہے، اس کو کم سے کم کیا جا سکے۔ ٹریڈ وار جو چل رہی ہے چائنا امریکہ کے درمیان، اس کو کنکر کرنے کے لیے انڈیا اور امریکہ کے درمیان اس وقت کی ٹریڈ ہے تقریباً 118.2 بلین ڈالرز کی ٹریڈ تھی 2024 میں، 118.2 بلین ڈالرز، جس میں ایج حاصل تھا انڈیا کو، اس کا ٹریڈ سرپلس تقریباً 36.8% تھا، یعنی 36.8% جو ہے وہ انڈین ایکسپورٹس، انڈین کہہ لیں ایکسپورٹس زیادہ تھیں۔ انڈیا کی ایکسپورٹ تقریباً 77 بلین کے قریب تھی، یو ایس کی ایکسپورٹ 40 بلین کے قریب تھی، بلین ڈالر۔ اور اس میں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، جو امریکہ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا تھا، وہ 100 بلین ڈالرز تھا۔ اس کو کم کرنے کے لیے ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں بھی جو ہے وہ انڈیا کے اوپر اتنے ہی ٹیرفز لگاؤں گا۔ تو انڈیا نے یہ چیز امریکہ کی ایکسیپٹ کی ہے کہ یو ایس ملٹری ہارڈ ویئر انڈیا پرچیز کرے گا، کیونکہ انڈیا کو اسٹریٹجیکلی وہ چاہتا ہے کہ کچھ اپنے ڈیفنس کو بڑھانے کے لیے مزید جو ہے جیٹس وغیرہ خریدے جائیں۔ تو اس لیے F-35 فائٹر جیٹس یہ بہت ہی مہنگے جیٹس ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی ایڈوانس قسم کے جیٹس ہیں، یہ انڈیا پرچیز کرے گا۔ اور سیکنڈ جو امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئی ہے وہ تھا کہ 2030 تک انٹل 2023 دونوں کنٹریز اپنا ٹریڈ والیوم 500 بلین تک لے جائیں گے۔ اب 118.2 بلین سے 500 بلین ڈبل کا سے بھی زیادہ لے جانا، اٹس اے کوائٹ ہیوج ٹارگیٹ، بٹ اٹ کین بی اچیوڈ، یہ دونوں اچیو کر سکتے ہیں۔ تیسری جو امپورٹنٹ ڈسکشن ان کے درمیان رہی وہ امیگرینٹس ایشو تھا۔ انڈیا کے امریکہ کے اندر سب سے زیادہ اس وقت جو انلیگل امیگرینٹس ہیں، ان میں انڈیا تھرڈ نمبر پہ آتا ہے، تقریباً 7 لاکھ کے قریب جو انڈین ہیں وہ امریکہ کے اندر انلیگلی جو ہے وہ موجود ہیں۔ انڈیا ول ایکسیپٹ دا ریپیٹریشن آف انڈاکیومنٹڈ انڈین ان دا یو ایس، جتنے بھی انڈاکیومنٹڈ انڈین ہیں انڈیا اس کو واپس لے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بہت امپورٹنٹ ایک جو ہے وہ ڈیل ہوئی ہے، ایک 2008 کے بمبئی اٹیکس کے اندر ایک کینیڈین سٹیزن کو بھی جو ہے انڈیا کو ہینڈ اوور کیا جائے گا، طاہور رانا کے نام سے، طاہور رانا ٹو انڈیا۔ اس کو ایکسٹریڈیشن کے لیے 2008 بمبئی ٹیرر اٹیک میں یہ ملوث تھا، اس کو انڈیا کو دیا جائے گا، اس کو فردر جو ہے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے۔ انڈیا نے یہ بات ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ امپورٹ کرے گا یو ایس آئل اینڈ گیس ٹو ریڈیوس ٹریڈ ڈیفیسٹ۔ جو امریکہ کا 100 بلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اس کو کم کرنے کے لیے انڈیا نے یہ کہا ہے کہ وہ پرچیز کرے گا یو ایس آئل۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اس وقت انڈیا سب سے زیادہ تیل جو ہے وہ امپورٹ کر رہا ہے رشیا سے۔ اگر انڈیا سب سے زیادہ تیل امریکہ سے امپورٹ کرتا ہے تو رشیا کو جو ہے یہ رشیا کی اور انڈیا کے درمیان جو ریلیشن شپ ہیں وہ امبیلنس ہو جائیں گے۔ انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ انڈیا کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ کو بیلنس میں لانے کے لیے رشیا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ خراب کر دے، یا چائنا کے ساتھ جو اس کا ٹریڈ والیوم چل رہا ہے اس کے اندر کوئی کمی آئے۔ تو جو نیکسٹ 3 to 4 ایئرس ہیں، یہ انڈین فورن پالیسی کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ یہی ہوگا ٹو بیلنس دا ٹریڈ بٹوین رشیا، امریکہ اینڈ چائنا۔ اور پھر
یہ جو تیل ہے، اگر ٹرمپ نے جس طرح کہا ہے انڈیا از گوئنگ ٹو پرچیز اے لاٹ آف آور آئل اینڈ گیس اینڈ دے نیڈ اٹ، وی ہیو اٹ، یہ اس نے کہا ہے، لیکن یہ بہت مہنگا پڑے گا انڈیا کو، یہ انڈیا کے لیے ایک جو ہے نیگیٹو، یوں کہہ لیں اس کے لیے ایک ڈرا بیک ہے۔ تو جتنی زیادہ ہائپ انڈین پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی ون آف دا بیسٹ جو ہے سیکنڈ ٹرم کا جو ریلیشن ہے، یہ بہت اچھا ان کے درمیان یہ میٹنگ ہوئی ہے، لیکن اٹ واز اے بزنس فرسٹ افیئر، مین کچھ لیں اور کچھ دیں والی بات تھی، اور زیادہ تر جو ہے ورکنگ وزٹ تھا۔ اٹ لیک دی پومپ آف اسٹیٹ وزٹ، بی بی سی کوٹڈ اٹ ایز کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک اسٹیٹ وزٹ کا جو پوم کریٹ کیا جا رہا تھا، اٹ واز ناٹ، اٹ واز ایکچولی اے ڈیل، یہ ایک دوسرے کے درمیان بوتھ آف دا لیڈرس ہیو پٹ دیئر کنٹریز فرسٹ، دیٹ از کوائٹ گڈ تھنگ۔ اور انکریز ٹیرف سے جو ہے وہ انڈیا کو جو ہے پرابلم ہوگا، اور یہاں اگر ہم پاکستان کیسے ریئیکٹ کرے اس ریلیشن شپ کے اوپر، ہاؤ پاکستان شوڈ ٹرائی ٹو بیلنس اٹ۔ سب سے پہلے تو پچھلے 4-5 سال کے اندر جتنے بھی گزرے ہیں، نو ون کیئر اباؤٹ پاکستان کی کسی بھی پرائم منسٹر کے ساتھ ڈائریکٹلی کوئی ملاقات یا کوئی بات نہیں ہوئی، دیٹ از کوائٹ ڈیو ٹو دا انٹرنل پولیٹکس آف پاکستان، جو کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے۔ پاکستان کو مانیٹر کرنا چاہیے، یہ ٹریڈ شفٹ جو آ رہا ہے، پاکستان کو بھی اپنا ٹریڈ والیوم انکریز کرنا چاہیے ان کنٹریز کے ساتھ جن کے ساتھ وہ کر سکتا ہے۔ انڈیا کین بی آور ٹریڈ پارٹنر ایز ویل، وی شوڈ ٹرائی ٹو امپروو آور ٹریڈ ود دیم آلسو۔ ریجنل ڈپلومیسی کو یوز کرے، ٹیک دا اپرچونٹی اینڈ strategic importance of the US term of energy as supply routes to counter terrorism cooperation۔ counter terrorism cooperation کے اوپر بھی جو ہے یو ایس کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، انرجی اسٹریٹجی کے اوپر بھی کی جا سکتی ہے، یو ایس کے ساتھ ٹائز کو اوور آل ڈپلومیٹک چینل کے تھرو بھی امپروو کیا جا سکتا ہے، بٹ دا فرسٹ ریزن از دیٹ وی ہیو ٹو امپروو آور اون انٹرنل پالیٹکس، اور ہمیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے نکلنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ امپورٹنٹ بات کو ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو۔